سب کرتے ہیں سلام، لیکن وہ حمزہ کو حذف کر کے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ سلام کو اگر السلام کہہ کے نہیں ادا کیا جائے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور پھر اس کا جواب دینا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، گزشتہ ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رضامندی کا تعلق کیسے قائم رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کی کیسی بات چیت ہونی چاہیے۔ جیسے ہم انسان کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے تو میری بہت اچھی بات ہے، فلاں جو MLA ہیں ان سے میری بہت اچھی بات ہے۔ بہت اچھی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ میری تمام فرمائشوں کو پورا کر دیتا ہے اور دوسروں کو بھی فخر کے طور پر بتاتا پھرتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ تعلق جو ہے، اس تعلق میں تھوڑی سی درار آ جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں یہ کہیے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے تھوڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جیسے دنیاوی درار کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اپائے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، معافی مانگی جاتی ہے، مکافات اس کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کمزور ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، دیکھیں انسان 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جب تک ایمان کی رمق باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکلیہ بھول نہیں سکتا۔ تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے کبھی ہمارا ریلیشن کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہم پر اعتبار کرنے لگیں، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں، ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار فرما لیں، ایسا کیا کیا جائے؟ دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایک مرتبہ جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ اگر بنتا بھی ہے تو صرف مینیج کرتا ہے انسان۔ بھائی نے بھائی کو دھوکہ دے دیا، اب چونکہ خونی رشتہ ہے تو بظاہر معاف بھی اس کو کر دے گا، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے بظاہر کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ دھیان رکھنا، جب میں نے معاف کیا، لیکن ہمیشہ اس سے محتاط رہے گا۔ بزنس پارٹنر نے دھوکہ دے دیا، پھر دھوکہ دینے کے 1 سال بعد کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، پلیز مجھے دوبارہ سے اپنا پارٹنر بنا لیجئے۔ تو ابھی اس کو معاف تو کر دے گا لیکن دوبارہ اس کو پارٹنرشپ میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اس کے بارے میں سوچے گا۔ تو جیسے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے اس کو کتنا بھی زیادہ پینٹنگ آپ کریے وہ اس طرح سے جڑ نہیں پاتا۔ لیکن یہ صرف دنیاوی زندگی کی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک انسان اگر گناہ کر بیٹھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور چلا جائے، گناہوں میں ملوث ہو جائے اور بھی زیادہ دوری میں چلا جائے، جب پلٹ کر واپس آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، بس مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں پرومس کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کے اور میرے ریلیشن میں دوریاں پیدا ہوں۔ تو نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، بلکہ اس کو ایسا پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، جیسا کہ اس کی امی نے اسے آج ہی اسی دن جنا ہو۔ اب پیدا ہونے والا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کو پاک کر دیتے ہیں۔ پھر 1 سال کے بعد اس نے گناہ کیا، پھر 1 سال کے بعد معاصی میں مبتلا ہو گیا، پھر غلطی سے اس نے سودی کاروبار شروع کر دیا، پھر غلطی سے حرام کے لقمے پیٹ میں جانے لگے، پھر 1 سال کے بعد خیال آیا کہ یہ تو بہت غلط کیا، میں نے تو توبہ کو توڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، بس ایک چانس اور دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اس کا کون سا چانس ہے، لیکن انسان تو یہی کہتا ہے نا مجبوری میں، یا اللہ بس آخری مرتبہ معاف کیجیے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ یہ کہ اس کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں توبہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ریلیشن بحال کرنے کے لیے، اپنا ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے پہلے جیسا بلکہ اس سے بھی مضبوط بنانے کے لیے آپشن دیے ہیں۔ کیا ہے وہ آپشن؟ الا من تاب، وہ شخص جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا یا وعمل صالحا، نیک عمل میں لگ جائے، اب اس راستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، بس اسی میں لگا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک آیت میں فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ نیک کام پر اگر جم جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ، یہی دعا تو اللہ تبارک و تعالی کو چاہیے، ٹمپریری دعا، ٹمپریری توبہ نہیں چاہیے کہ آج کی کل توڑ دی، پھر کل کی پھر پرسوں توڑ دی، پھر جمعے کو کی پھر سنیچر کو توڑ دی، پھر سنڈے کو کی تو منڈے کو توڑ دی۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری توبہ اور ہماری دعا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لے آئے پکا سچا، وعمل صالحا، نیک عمل کرنے میں مشغول ہو جائے، پھر اس راستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو اب یہ ایسی توبہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر خطاب ایمان والوں کو ہے، کافروں کو نہیں، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو، مطلب جان بوجھ کر گناہ نہ ہو، غلطی سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرو، پھر غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتنی مرتبہ توبہ کریں، تو ارشاد ہوا کہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو تو 70 مرتبہ توبہ کریں، اور وہ رحمان اور رحیم 70 مرتبہ بھی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو دنیا میں اگر تعلق کسی سے خراب ہو جائے ویسا بنتا نہیں ہے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، بڑے بڑے انعامات اس کے لیے لے جائیں، بڑے بڑے گفٹ تیار کر کے اس کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھتے ہی وہ دغا بازی آپ کی اس کو یاد آ جائے گی جو آپ نے اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کی تھی۔ تمہارے دغا بازی کرنے کی وجہ سے جو اس کا کاروبار ٹھپ ہوا تھا، تمہارے دغا بازی کرنے کی وجہ سے جو اس کا دل ٹوٹا تھا، وہ جڑ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دنیا سے، اس کی چیزوں سے اور اس کی زیب و زینت سے کیا غرض ہے، وہ تو سب میری پیدا کی ہوئی ہے، میرے دربار میں آؤ، نہ یہ کہ پہلے جیسا کر دوں گا بلکہ اس سے بھی پاک اور صاف کروں گا اور اس سے بھی اعلیٰ درجات عطا کروں گا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے، توبہ کی، درخواست کی، ایکسیپٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اب آپ یقین رکھو کہ تمہاری تمام سیئات کو وہ بخشے گا، معاف کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ، اور داخل کرے گا تم کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے، جبکہ گناہ کر کے آ رہا ہے، چوری کر کے آ رہا ہے، نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کر کے آ رہا ہے، سود جیسی کبیح اور شنیع حرکت کو 10 سال 15 سال 20 سال انجام دے کے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے کہ آ جاؤ، مجھے انتظار تھا اس دن کا کہ تو میرے دربار میں آئے، آج تو آیا ہے جب تیرے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، نہ تجھے کوئی کفارہ دینے کی ضرورت ہے، نہ تجھے کوئی تاوان اور فائن بھرنے کی ضرورت ہے، بس آیا اپنے گناہوں کا انبار لے کر اور واپس جا میری رحمت کا انبار لے کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کے خزانے بہت ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، دنیا میں ہمیں جتنی بھی فیسلٹی ملتی ہیں تو وہاں پر کیا رہتا ہے کہ اگر کوئی فیسلٹی ملی تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز رہتی ہیں۔ آپ لون لیں گے تو کمپنی والے کچھ کنڈیشنز لگائیں گے، اس کے بغیر تو آپ کو لون دیں گے نہیں، پہلے آپ کی جو ہے مالی حیثیت کو دیکھیں گے، اس کے بعد میں کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ رہتے ہیں ان کو دیکھیں گے، آپ کی لوکیشن دیکھیں گے، آپ پیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ سابقہ کسی سے کوئی لین دین تھا، آپ نے وہ کیسے انجام دیا، اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد جب ان کو اطمینان ہوگا تو وہ آپ کو لون دیں گے۔ اسی طرح توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں، ایسا نہیں کہ توبہ کو ایک طرح سے کھیل اور گیم بنا لیا جائے، جیسا کہ آج کل زبان سے لوگ کہتے ہیں اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کبھی کوئی کان پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو یہ تو ناٹک بازی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں۔ توبہ کون سی ہونی چاہیے، کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، اس کا ایگزیکٹ فیصلہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں کیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے جو لازم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری طور پر جن لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ لوگ ہیں یعملون السوء، جو غلطی سے کسی بری چیز کا، برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، یہ کہہ کر نہیں کہ حضرت آج انشاءاللہ میں جو ہے پکا ارادہ بنا لیا، اب اس کو کینسل کرنا بھی مشکل ہے تو آج کر لیتا ہوں، کل سے پکی توبہ کر لوں گا، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جرأت دکھانا ہے۔ ایسے شخص کا تو نعوذ باللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بھی چلے جانے کا خطرہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادر بنتا ہے اور گویا کہ یہ یقین اپنی ذات پر رکھتا ہے کہ کل تک وہ زندہ بھی رہے گا۔ آج کل کتنے لوگ ہیں معاصی میں مبتلا ہیں، اچھی خاصی صحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ توبہ تو کریں گے لیکن بالکل اینڈ آف دی لائف، بالکل زندگی کے آخر میں کریں گے، جب ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں ہی تو اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندش لگا دی، بجہالۃ، انجانے میں کر دیے ہیں انہوں نے کچھ گناہ، ان کو پتہ نہیں تھا گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہوتا، یا پھر غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ انما التوبۃ، سن لو، بے شک توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فوراً قبول ہوتی ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے حق میں ہے
جو برائی غلطی سے کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر ایک دم سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کسی نے کہا بھئی یہ کام تو ناجائز کر دیا آپ نے، یہ تو حرام ہے شریعت میں، اس کی تو اجازت نہیں ہے، اب اس نے معلوم کیا وہ تو سچ میں جائز نہیں ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ تو وہ کیٹیگری ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، اور توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہے جو جان بوجھ کر توبہ، جان بوجھ کر غلطیاں، جان بوجھ کر گناہ، جان بوجھ کر معاصی، جان بوجھ کر گناہوں کا دلدل اپنی زندگی میں بھر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، یا پھر اس کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے بول دیا بس آج کل کا مہمان ہے، قال انی تبت الآن، اب کہہ رہا ہے کہ حضرت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کیٹیگری کی ہے، اس طرح کے شریر لوگوں کو کافروں کی لسٹ میں داخل کیا۔ اب دیکھیے کتنی سخت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈھیٹ لوگوں کی دعا قبول نہیں کریں گے اور کافروں کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خطرناک ہے سر۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، اور توبہ ان لوگوں کی ہرگز نہیں ہے جو تمام معاصی میں مبتلا رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، موت کے جب آثار نظر آنے لگتے ہیں، پورا بدن پیرالائز ہو گیا، اب بیڈ پہ پڑ گئے، ڈاکٹر نے کہا اب اٹھنا محال ہے، موت کے آثار نظر آنے لگے، گھنٹہ دو گھنٹہ آدھ گھنٹہ انتقال میں رہ گیا، ہوش کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی چلا جاتا ہے، ایسی حالت میں کہتا ہے آمنت باللہ و برسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ والا ایمان تو فرعون بھی لانے والا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ موت چاروں طرف سے اس کو گھیر رہی ہے، اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں نے منہ میں اس کے کیچڑ ٹھونک دیا، اب تیرا ایمان قبول نہیں۔ زندگی بھر معصوموں کو ستایا، زندگی بھر ان کا خون پیا، اور آج کل کے ماحول میں کہیے کہ سودی کاروبار سے لوگوں کو لوٹ لیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، اور اب آپ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اب کیا بچا ہے تیرے معافی مانگنے میں؟ نہیں مانگے گا تو اور کیا کر سکتا ہے اس کے سوا؟ حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، اب یہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ایک کس کی توبہ قبول نہیں کریں گے؟ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں وہ ہم کفار، حالانکہ وہ کافر ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے جہنم کا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان تمام اور تینوں آیات جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہیں، ان سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے انسان سے، انسانیت کے تقاضے سے، وہ ایک عام بات ہے، لیکن اس میں شرط یہ کہ وہ غلطی سے ہوا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لے کر گھومے نہیں، آج ہوا ہے تو 1 سال کا انتظار نہ کرے، 6 مہینے کا انتظار نہ کرے، فوراً توبہ قبول کرے تو توبہ قبول ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام توبہ جو بھی کی جائیں وہ اخلاص کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ کی جائیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیٹ لوگوں کی، جرأت دکھانے والے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو ڈرنا چاہیے، لمبے لمبے حرام وعدے، لمبے لمبے حرام کاروبار، سالوں سال کے وعدوں پر چلنے والے سود سے، اسی طریقے سے جوا قمار سے، جھوٹ سے، جھوٹی قسموں سے، جتنے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں، گویا کہ یہ ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہیں کہ ہاں ہم تو آئندہ 10 سال تک زندہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے خوب غضب کرتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ اس کو یہ خبر نہیں کہ اگلے سال ہی ایکسیڈنٹ میں مارا جانے والا ہے، اور 10 سال کا ایگریمنٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی سودی کاروبار۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں. تو توبہ میں بالکل بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، توبہ میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، اور توبہ کو توبہ کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں اگر ان کو صحیح بات ان تک پہنچائی جائے، حضرت دیکھ لیں گے، حضرت انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں. تمہاری زندگی میں اگر کل آیا تبھی تو شروع کرو گے، اور اگر کل ہی نہ دیکھ پائے کیا دیکھو گے؟ تمہارے سامنے ہزاروں جنازے چلے گئے، کیا دیکھ لیا تم نے؟ تمہارے خاندان کے کتنے افراد ہیں جن کو تم نے کندھا دے دیا، کیا دیکھ لیا تم نے؟ موت تم کو چپکے سے آدم کے گی، کیا دیکھ لو گے تم؟ لوگ نہلا کر، کفن دفن کر کے، خوشبو لگا کے کندھوں پر اپنے لے جائیں گے، کیا دیکھو گے اس وقت تم؟ اور پھر احترام کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے اور تمہیں زمین میں دفن کرتے ہوئے ثواب اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مٹی ڈالیں گے، منہا خلقناکم پڑھ کر، کیا دیکھ لو گے تم؟ آج تک کیا دیکھا جو آگے دیکھو گے؟ تو دیکھنا نہیں ہے. نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا تخم اچھا. تخم مطلب بیج کو بولتے ہیں. نہیں بویا تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا. کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا. برے کرتب ہیں کرتے، یعنی کہ اعمال برے کرتے ہیں، برے کرتب ہیں کرتے اور توقع نیک نامی کی. اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، اور امیدیں ہمیں ایسی ہیں جیسا کہ ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ جیسا ہوگا روز محشر. ایسا نہیں ہو سکتا. برے کرتب ہیں کرتے اور توقع نیک نامی کی، دماغ اچھا سوارو تم نہیں ہے یہ خلل اچھا. پھر آگے شاعر کہتا ہے جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم. غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، اچانک سے ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا. تو یہ ہوتا ہے توبہ، اور یہ ہوتا ہے توبہ کا طریقہ کہ انسان پچھلے تمام گناہوں پر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ کبھی بھی جان بوجھ کر نہ کرنے کے عہد کے ساتھ معافی مانگے. اس کا نام ہے توبہ. کلام پاک میں متعدد جگہ پر اس کی فضیلتیں آئی ہیں، توبہ کرنے والے کی، جلدی سے رجوع کرنے والے کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، گنہگار بندہ ہے، معاصی کیے جا رہا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی پریوار، کوئی فیملی اپنے کسی کھوئے ہوئے ممبر کی آمد پر خوش ہوتے ہیں. اور اس سے بڑا اور تحفہ کیا چاہیے؟ تو آج کل اصل میں توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے. ہم نے سمجھا کہ ہمیں بچوں کو پالنا ہے، ان کی اچھی اچھی جاب لگوا دینی ہے، اسی طریقے سے ان کو ویل سیٹلڈ بنا دینا ہے، اچھی اچھی جگہ پر ان کو قائم کر کے پھر اچھا خاصا رنگیلا بڑھاپا گزار کر کے ہمیں چلے جانا ہے. اٹس ناٹ لائف. یہ زندگی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زندگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی یہ چاہیے کہ تم روکھی سوکھی کھاؤ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں. تم چکن قورمہ کھاؤ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں. وہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، تمہیں کتنا رزق ملا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اپنے مزاج کو، اولاد کے مزاج کو دینی بنایا ہے کہ نہیں، اس کا سوال ہوگا. دیانندہ میں پڑھایا کہ نہیں، کوئی کوشچن نہیں ہوگا. بڑے کالج میں پڑھایا کہ نہیں، کوئی کوشچن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایگزام میں اس کی فرسٹ ڈویژن آئی تھی کہ نہیں، کوئی کوشچن نہیں ہوگا. کوشچن اور سوال اگر ہوگا تو صرف یہ ہوگا اس کو ایمان سکھایا تھا کہ نہیں، اس کو دیندار بنایا تھا کہ نہیں. آج کل فکر کیا لگی ہے ہر ایک شخص کو، ہمارے چلے جانے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. ارے تمہارے والدین کے چلے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تم بھی تو اچھی خاصی کھا رہے ہو، تو اولاد بھی اسی طرح کھائے گی. اس کی فکر مت کرو.
تو یہ فکر سوار ہے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ اولاد کے ساتھ اصل محبت یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر رہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ اس کی آخرت کی فکر ہے، اور یہی اصل محبت ہے اور یہی اصل لاڈ پیار ہے۔ دیکھو ہمارے زمانے میں اسمارٹ فون ہیں، کتنی آسان باتیں اور کتنا آسان طریقہ ہو گیا ہے سمجھنے کا۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں سم کارڈ بھی ہے، باقاعدہ ویلڈ بھی ہے، نمبر بھی چل رہا ہے، اس پر فون آ رہے ہیں، اسی طریقے سے تمام ایکٹیویٹیز اس میں ہو رہی ہیں، اچھا خاصا موبائل ہے۔ آپ اس میں گیم کھیل رہے ہیں، اچانک سے کسی کا کال آ گیا، تو وہ آپ کا موبائل، جبکہ وہ آپ کا ہے، پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں، گیم کو چھوڑ کر اسکرین پر کال دکھائے گا۔ آپ اس میں فون پے کسی کو کر رہے ہیں، پے ٹی ایم کسی کو کر رہے ہیں، گوگل پے کر رہے ہیں، یو پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں، تمام ایپس کو اگنور کر کے سب سے پہلے دکھائے گا کہ فلاں کا کال آ رہا ہے، اٹھاؤ۔ یہ الگ بات ہے آپ اسکپ کر دیں، نہ اٹھائیں، آپ پک اپ ہی نہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ میپ کھولے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن جب کسی کا کال آتا ہے تو سب سے اوپر اسکرین پہ کیا دکھتا ہے؟ کال آ رہا ہے۔ کیونکہ موبائل کو بات چیت کرنے کے لیے اور کمیونیکیشن کو عام کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری نہیں بھولتا۔ آپ اس میں قرآن پڑھیے، وہ کہے گا سر یہ بات کی بات ہے، پہلے کال سنو، میں اسی کے لیے بنایا گیا ہوں، تو میں اسکرین پہ اس کو دکھاؤں گا، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا کریں گے؟ فلائٹ موڈ پہ لگا دیں گے، تو جتنے سوشل میڈیا سورسز ہیں وہی بند ہو جائیں گے۔ تو جیسے موبائل اپنی ذمہ داری نہیں بھولتا، تمام چیزیں اس میں ڈاؤن لوڈڈ ہیں، گیمز ہیں، کلام پاک ہے، یو پی آئی کے تمام جتنے بھی وسیلے ہیں وہ بھی سب ہیں، اسی طریقے سے طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن فون سب سے پہلے ہے۔ کچھ بھی کیجئے اسکرین پہ دکھے گا آپ کو۔ تو اسی طرح انسان کا مقصد ہونا چاہیے، انسان کی زندگی کا اسٹائل ہونا چاہیے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، بعد کی بات ہے، اذان ہو گئی تو نماز آپ کو دکھنی چاہیے، آواز جب کان میں آتی ہے تو کاروبار ہاتھ سے چھٹ جانا چاہیے، کتنی بھی مشغولیت ہو وہ ایک طرف اور ایک سائیڈ ہو جانی چاہیے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے یہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کالز ہیں، جو انکمنگ کالز ہیں، ان کو میوٹ کر دیا، اور ایسا مشغول ہو گیا اپنی زندگی میں کہ تمام تر معاملات کو، تمام تر مشغولیات کو اس نے اپنی زندگی کا اصل مشغلہ بنا لیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب موبائل خراب ہو جاتا ہے، کال آنے جانے کے قابل وہ نہیں رہتا، تو پھر اس سے بچے گیم کھیلتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان اپنی زندگی کو ایسا بنا لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کالز کو وہ ریسیو نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو شیطان کے حوالے کریں گے، وہ اس سے گیم کھیلے گا۔ وہ کہے گا کہ اس میں سود کو ڈاؤن لوڈ کرو اپنی زندگی میں، وہ کہے گا کہ زنا کاری کو بھی ڈاؤن لوڈ کرو، یہ بھی اچھا ایپ ہے، سستے میں ملتا ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے۔ وہ کہے گا کہ حرام کاریاں جتنی بھی ہیں سب کو ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کی میموری فل ہے، ابھی زندگی بہت باقی ہے۔ تو اس تمام تر مشغولیات کو ایک طرف کر کے لات مار کے زندگی کے اصل مقصد پر واپس آنا ہے، اور زندگی ایسے گزارنی ہے۔ صحابہ کرام کی آپ زندگی کو پڑھیے تو ان کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، حضور کی زندگی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوتے، تعلیم و تعلم کی نشست سے فارغ ہوتے، تو تمام صحابہ کرام کو حکم دے کہ جاؤ کسب معاش، یعنی کہ زندگی گزارنے کے جو حلال طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی فیملی کے لیے رزق اور اس کے اسباب اختیار کرو۔ تو صحابہ کرام جب اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو ایسے منہمک ہوتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا ان کی ایمان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں۔ اور جب ایمان میں، دعوت و تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و وعظ میں، نصیحتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تب ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اتنے ساکت بیٹھتے تھے کہ پرندے ان کے سر پر آ کر اس مقصد سے بیٹھ جاتے تھے کہ شاید یہ کوئی لکڑی ہے، یہ ہلتے بھی نہیں ہیں،
تو ایسا لگتا تھا کہ ان کا مقصد حیات صرف اور صرف دین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ کیفیات کب پیدا ہوئی؟ جب دین کو مقدم رکھا اور دنیا کو زندگی گزارنے کا صرف ایک سبب بنایا۔ اذان ہوئی تو تمام کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، صرف اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ رمضان آیا تو اپنی ایکٹیویٹی کو بند کرنا پڑے گا، لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا۔ سال گزر گیا، پیسہ ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مالدار ہو گئے ہو تو حج کرنا پڑے گا، عمرے پہ جانا پڑے گا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسلمان ہو، اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اسلام کے مدعی ہو، دعوے دار ہو، آپ کو اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو توبہ اصل مقصد ہمارا تھا، آج کے جو موضوع تھا وہ توبہ تھا، کہ توبہ میں دیر نہیں کرنی ہے اور پکی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ تو سب کو آنی ہے بہرحال موت تو، لیکن اس سے پہلے اس کی اگر تھوڑی بہت تیاری ہو جائے تو پھر مرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، پھر مرنے کا اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں پریشان پھرتے، حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا، 20 سال کی ان کے ذمے قضا نمازیں ہیں، کیسے ادا کی جائیں؟ تو میں نے کہا جو 20 سال کی قضا نمازیں ان کے ذمے ہیں، اس کا مطلب 20 سال نماز نہیں پڑھی۔ جو شخص 20 سال تک نماز چھوڑ سکتا ہے وہ دیگر کیسے کیسے گناہ کرتا ہوگا، اس کی آپ کو کیا خبر ہے؟ صرف نمازوں کا آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان تمام گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو وارثین زیادہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے آپ کے لیے، آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ کہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ زکوٰۃ خیرات آپ کے جانے کے بعد وہ کریں، اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا، لیکن اصل پودا خود لگا کے جانا پڑے گا تاکہ اس کے پھلوں سے آپ کو ہمیشہ پہنچتا رہے۔ تو اسی لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جلدی سے جلدی جتنا بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیے۔ گناہ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، چلو جان بوجھ کر بھی ہو گیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آئندہ اگر نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، عزم مصمم اردو کا لفظ ہے، اردو کی تعبیر ہے، فارسی کی تعبیر ہے، عربی میں اس کے لیے توبۃ نصوحا کا لفظ آتا ہے، کلام پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کی جس کے بعد گناہ کا کوئی کانسیپٹ ہی دماغ میں نہ آئے، اس کو توبہ نصوحا کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جلد از جلد رجوع کرنا چاہیے، سابقہ گزرے ہوئے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھی مانگیں گے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے، اسی طریقے سے توبہ بھی کریں گے میں بھی اور آپ بھی اپنے سابقہ گناہوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نیک ارادے کو قبول فرمائے۔ باقی ایک عمومی شکایت ہے، عمومی شکایت، حدیث میں آتا ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، تو تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگی میں سلامتی آئے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے سلام جو ہے وہ سلام دعا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلامت رکھے۔ تو اگر دن میں آپ کو 50 آدمی سلام کر رہے ہیں تو 50 میں کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے، جس کے کہنے سے آپ کی زندگی کو سلامتی سے بھر دیں گے۔ تو اس لیے انسان کی زندگی میں سلامتی سلام سے آتی ہی حدیث سے ثابت ہے، مگر کیا؟ مگر یہ ہے کہ سلام کو سلام کے طریقے پر کیا جائے۔ آج کل کوئی جاپانی اسٹائل میں سلام کرے، السلام علیکم، کوئی کرتا ہے چائنیز اسٹائل میں، عجیب و غریب انداز میں، کوئی مطلب وہ جو شروع کا حمزہ ہے اس کو بالکل کھا گئے، جس طرح آج کل سود کھاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، حمزہ کو ہم نے کھا لیا کوئی احساس ہی نہیں ہوا، جبکہ سلام سے اگر حمزہ کو ختم کر دیا جائے وہ سلام ہی نہیں رہتا۔ یا پھر یہ کہیے اگر حمزہ نہیں لگانا، سلامن، میم دو پیش من، علیکم، جسے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، لیکن وہ تو کوئی کہتا نہیں۔ تو سلام کا حمزہ کھانے کے بعد میں سلامتی کا کوئی تصور نہیں رہتا۔ جس طرح سودی کاروبار کر کے سودی رزق کھا کر توبہ کا اور اس کی قبولیت کا کوئی تصور نہیں رہتا، اسی طرح اگر ہم نے حمزہ کو کھا لیا، ہاں یہ ضروری ہے کہ السلام علیکم آپ صرف کہیے، یہ میننگ فل ہے، مطلب خیز ہے، خالی کہیے السلام، سلامتی ہو،
اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے، لیکن حمزہ کو ظاہر کرنا ہی پڑے گا، تب اس کے معنی کلیئر ہوں گے۔ آگے کے الفاظ ورحمۃ اللہ نہ کہیے چلے گا، وبرکاتہ نہ کہیے چلے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص اپنے بڑے بیٹے کو کہتا ہے کہ چھوٹے بیٹے کو نیچے سے بلا کے لاؤ، اب بڑا بیٹا آ کے کہتا ہے ابو بلا رہے ہیں، تو ابو بلا رہے ہیں، بات اس کی سمجھ میں آ گئی، فوراً اوپر چلا جائے گا۔ اور اگر یہ آ کر کہے گا کہ آپ کو ابو اوپر بلا رہے ہیں، تب بھی وہی بات ہے، تب بھی یہ اوپر ہی جائے گا۔ اور اگر آ کر یہ کہے گا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، مشغول تو نہیں ہیں، چلیے آپ کو 10 منٹ کے لیے ابو اوپر بلا رہے ہیں، تو تب بھی وہی بات ہے۔ تو اسی طرح سے سلام کے بعد آپ ورحمۃ اللہ کہیے، وبرکاتہ کہیے، ومغفرتہ کہیے، دوزخ الحرام کہیے، جنت المقام کہیے، وہ سب بعد کی چیزیں ہیں، لیکن پہلے سلام تو صحیح ہو۔ لیکن اگر آ کر یہ کہے کہ چلیے، وہ کہے گا کہاں، بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اصل مقصد ہی فوت ہو گیا، اصل جو سینٹینس تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب یہ پوچھے گا کہاں چلنا ہے، اس کو بتانا پڑے گا ابو بلا رہے ہیں، تبھی یہ چلے گا۔ تو سلام میں بھی سلامتی اچھے سے ادا کرنی ہوگی، السلام، اس کے بعد علیکم کے بعد رحمۃ اللہ کہیے نہ کہیے، وبرکاتہ کہیے نہ کہیے۔ تو بہرحال سلام کے تعلق سے ایک عمومی شکایت ہے، نہ کرنے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھا ماحول میں نے محسوس کیا، سب کرتے ہیں سلام، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا سب کرتے ہیں، کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، یہ خوبی ہے، جو خوبی اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، سب کرتے ہیں سلام، لیکن وہ حمزہ کو حذف کر کے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ سلام کو اگر السلام کہہ کے نہیں ادا کیا جائے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور پھر اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔